بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے زبان کس طرح سے سیکھتے ہیں، ان کو زبان کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے سکھانی چاہیے اور ان کی سپیکنگ سکلز یعنی کہ بول چال کی صلاحیت کو کس طرح سے امپروو اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، سکپ مت کریے گا، کیونکہ ایسی نالجیبل ویڈیوز جو ہے نا آپ کے لیے بہت فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہوں گی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے زبان سیکھتے کس طرح سے ہے۔ تو بیسیکلی جب میں لنگوسٹک کی اسٹڈی کر رہا تھا، لنگوسٹک یعنی کہ کسی بھی زبان کی جو سائنسی ایک تحقیق ہے، یعنی کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس۔ تو لنگوسٹک کے اندر میں نے جو ایک تھیوری پڑھی نومس چومسکی کی، اس نے اس میں بتایا تھا کہ بچے جو ہے لینگویج لرننگ تھیوری ہے یہ کہ کیسے زبان کو سیکھتے ہیں بچے۔ تو مادری زبان جیسے بھی سیکھی جاتی ہے وہ ہم سارا اس میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک مانی جاتی ہے تھیوری کہ یہ اپلیکیبل تھیوری ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ نومس چومسکی کہتا ہے کہ بچوں کے اندر نا آلریڈی سے اللہ پاک کی طرف سے دو چیزیں جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے برین کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ ذکر کرتا ہے کہ لیڈ، LAD، لیڈ اس کی شارٹ فارم ہے، اور اس کی اگر ہم فل فارم دیکھیں تو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائسز، یعنی کہ کسی بھی زبان کو ایکوائر کرنے کے لیے جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ آلریڈی ہمارے برین کے اندر سٹورڈ ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائسز، اس سے اگر ہم تھوڑا زیادہ اس کو براڈر ایکسپیکٹ میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے کسی بچے نے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے مثال کے طور پر کمپیوٹر سیکھنا ہے تو کمپیوٹر ہمارے پاس ہوگا، اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئرس ہوں گے تو ہم سیکھ پائیں گے۔ اسی طرح سے زبان سیکھنے کے لیے بچے کے اندر آلریڈی ایسی ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں جو زبان سیکھنے میں اس کی مدد کرتی ہیں، جن کے اندر وہ کہتا ہے کہ لیڈ کے علاوہ ایک یونیورسل گرامر، سیکنڈ وہ کہتا ہے یونیورسل گرامر بھی موجود ہوتی ہے۔ یونیورسل گرامر یعنی کہ جتنی بھی زبانیں ہیں نا سب کی جو گرامر ہے آلریڈی اس میں سٹورڈ ہوتی ہے برین کے اندر۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بس ایکسپوئر دینا ہوتا ہے، آپ نے وہ ماحول دینا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ زبان بولنی ہوتی ہے، ایسا ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ایکسپوئر دے دیں گے آپ کسی بھی زبان کا، وہ وہی زبان جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گا، اس کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے بچہ سیکھتا ہے زبان، اور غالباً 5 to 7 ایئرز جو ہے نا اس کی ایج کے، یہ اس کو زبان سیکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اسی عرصے کے دوران وہ اپنی زبان پہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنی بات سمجھانے اور بات سمجھنے کے قابل وہ بن جاتا ہے۔ سیکنڈ اگر بات کریں تو جو زبان سیکھنے کا علم ہے، اب مادری زبان تو وہ گھر سے سیکھ لے گا، اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ وہ ان میں سے کیونکہ اسلام کے اندر نا دو جو علم ہے نا ان کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے ان علوم کی، جس میں پہلا علم جو ہے وہ علم طب ہے، یعنی کہ جس کو ہم آج کے دور میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، کہ طبیب کہہ دیتے ہیں، حکیم کہہ دیتے ہیں، کہ بیماریوں سے لڑنے کا اور ان کو دور کرنے کا جو علم ہے جو وہ بہت ہی اس کی فضیلت ہے۔ سیکنڈ پہ جو ہے علم وہ زبان کا ہے، یعنی کہ لسان بولا جاتا ہے، کہ زبان جو ہے جتنی بھی زبانیں آپ بول سکتے ہیں تو یہ علم جو ہے اس کو بہت سی فضیلت حاصل ہے۔ تو بچوں کو جب وہ مادری زبان آپ کی کوئی بھی ہے، جیسے کہ اگر آپ رہتے ہیں پنجاب میں تو پنجابی، سندھ میں ہے تو سندھی، بلوچستان میں ہے تو بلوچی ہوگی، اس طرح سے سب زبانیں ہیں جو آپ کی مادری زبان۔ اب فار ایگزامپل میں پنجاب میں ہوں تو ادھر زیادہ کلچرل جو لینگویج ہے وہ پنجابی ہے، تو پنجابی جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے بچہ سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو ایکسپوجر ملا ہوتا ہے، سب پنجابی آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے اور پرسیو کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور اس کے مائنڈ میں چیزیں جو بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اردو ہماری قومی زبان ہے، وہ آپ کوشش کریں کہ آپ گھر میں جو ہے نا اردو کا ماحول بنائیں بچہ، تاکہ آپ کی باتیں سنیں اور اس کو اس کے مائنڈ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں سیو ہو جائیں۔ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، یہ ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے۔ بچہ پنجابی یا سندھی جو بھی ہے وہ اپنی کلچر سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اردو لینگویج اپنے گھر سے سیکھ لیتا ہے وہ۔ اسی کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اردو کے ساتھ نا کچھ تھوڑی بہت بچوں کے ساتھ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ انگلش میں بھی بات کرنا سٹارٹ کر دیں، چھوٹے چھوٹے سینٹینس بولیں ان کے سامنے، جیسے کہ کم ہیئر، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، ڈو ناٹ بیہیو لائک دس، اس طرح کے جو سلینگس کہہ لیں آپ ان کو، یا پھر ایسے سینٹینس ہیں جو شارٹ ہیں، وہ بھی آپ جو ہے نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 5 سال تک آپ لازمی جو ہے نا یہ سینٹینس ان کے سامنے بولا کریں ان سے، تاکہ ان کو ایکسپوئر ملتا رہے۔
क्योंकि एक्सपोज़र की हमें अपनी बात की है कि एक्सपोज़र मिलता है तो बच्चा वही ज़ुबान अच्छे से सीख लेता है। तो इंग्लिश भी होगी, उसके बाद अब जो अरेबिक है वो हमारी ज़ाहिर-सी बात है, हमारी मज़हबी जो रिलीजियस लैंग्वेज है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो मटीरियल है वो अरबी के अंदर ही मौजूद है। तो कोशिश करें कि 5 से 7 साल के दौरान अगर तो आपको खुद अरबी आती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो आप एक अच्छा टीचर हायर कर लें उसके लिए, ताकि वो बच्चे को जो है ना अ, उसके बचपन में ही उसको उसका एक्सपोज़र भी मिलता रहे साथ अरेबिक का। क्योंकि अब कुछ लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि इतनी ज़बानें कैसे बच्चा सीख सकता है? भाईजान, सीख सकता है बच्चा। ये हम लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं सीख सकता, बच्चे को आप बेशक 7-8 ज़ुबानें सिखा दें, अब वो भी सीख लेगा। मैंने तो अभी 4-5 का ही ज़िक्र किया। तो कोशिश करें अपने बच्चे को ये तमाम लैंग्वेजेज़ सिखाने की। तो ये आज की हमारी पहली वीडियोज़ थी कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं और उन्हें कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ किस तरह से सिखानी चाहिए। इसी तरह से हम बच्चों की जो है ना प्रॉपर ग्रोथ के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएँगे। तो बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर वो आप तक पहुँच जाए आसानी से। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।